مرد دوا پر غالب آ جاتا ہے، یعنی میں ٹھیک ہوتا نہیں۔ ایک بزرگ ایک بار پریشان حالی اور خوف سے گھبرا کر بلا توشہ اور بغیر سواری کے مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ 3 روز سفر کرنے کے بعد چوتھے دن ان پر بھوک، پیاس اور گرمی کا اثر ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی موت کا اندیشہ ہوا، کوئی درخت بھی نہیں تھا جس کے سائے میں آرام کرتا، چنانچہ میں نے اپنا حال رب تعالی کی سپرد کیا اور رو بقبلہ بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ غنودگی چھا گئی، بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ خواب میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ مبارک ہو، تم سلامتی کے ساتھ مکہ شریف پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی شرفیاب ہو گئے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں خضر ہوں۔ میں نے دعا کی، درخواست کی تو فرمایا یہ دعا 3 بار پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ دعا کتنی مرتبہ پڑھو؟ 3 بار۔ یا لطیفو یا لطفاً بے خلقہ یا خبیرو بے خلقہ یا علیمن بے خلقہ الطف بی یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو۔ فرمایا کہ ایسا تحفہ ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے غنا ہے۔ تمہیں جب کوئی پریشانی ہو تو کوئی مصیبت آئے تو اسے پڑھنا، پریشانی اور مصائب دفع ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ غائب ہو گئے۔ اتنے میں نے سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ اور یہ شیخ پکار رہا ہے، یا شیخ۔ آواز سن کر میں بیدار ہوا۔ اس نے ایک نوجوان کا حلیہ بتا کر پوچھا کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر کہا ہمارے یہاں سے 7 روز قبل ایک نوجوان حج کے لیے گیا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا جہاں رب تبارک و تعالی لے جائے۔ وہ شخص اونٹ سے اترا اور توشہ دان سے دور 2 روغنی روٹیاں اور حلوہ مجھے کھانے کو دیا اور پانی پیش کیا۔ میں نے ایک روٹی کھائی اور پانی پیا، پھر کہا کہ اب اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ وہ میرے آگے سوار ہوا۔ ہم نے 1 دن اور 2 راتیں سواری چلائی اور قافلہ کو جا لیا، جس میں اس کا بیٹا مل گیا۔ وہ اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لایا اور کہا میرے فرزند، اس شخص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جستجو میرے لیے آسان کر دی۔ اس کے بعد میں نے انہیں رخصت کیا اور ان کے پاس سے روانہ ہو گیا۔ وہ شخص آ کر مجھ سے ملا، میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور لپیٹا ہوا ایک کاغذ میرے ہاتھوں میں دے کر چلا گیا۔ میں نے کھولا تو اس میں 5 درہم تھے۔ اس میں سے کچھ لے کر اونٹ کا کرایہ دیا اور بقیہ سے زیادہ سفر خرید کر حج کیا اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی جانب گیا۔ وہ میرے کوئی ضرورت یا پریشانی درپیش ہوئی، میں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لی۔ یقیناً میں ان کے کرم اور احسان کا معترف اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا شکر گزار ہوں۔ مطلب ہمارے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت ہونا چاہیے، اور نماز میں جس وقت کھڑے ہوں تو سامنے کی حالت کو غور کریں کہ یہاں تک سے کعبہ تک اللہ ہی اللہ موجود ہے، اس کے انوار اور تجلیات ہم پر برس رہے ہیں۔ خانہ کعبہ سے آ کر جو ہے نا، اس کے انوار اور تجلیات، کوئی کیا ان برکتوں کو جانے۔
اور ان حالتوں کو کوئی کیا جانے، ایک ایسی چیز جو روشن ہو کر چبھتی سی رہتی ہے، ہر وقت یاد خدا سے معمور کرتی رہتی ہے، لیکن یہ ایمان تبھی تو نصیب ہوگا جب ہم سچے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام والو، ایمان میں کیا ہو، پورے پورے، نہ کسی سے کوئی شکایت ہے نہ کسی کا ذکر ہے، ہم تو مولا کے لیے ہیں، مولا تعالیٰ جب تک چاہے گا جئیں گے۔ میں نے کہا نہیں کہ مجھ کو کوئی فکر نہیں ہے، کیوں نہیں؟ دیتا ہے کھائیں گے، نہیں دیتا ہے تو پھر کیا، آئی نا بات سمجھ، دیتا ہے تو کھائیں گے، نہیں دیتا ہے تو ہم تو اس کے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ جیسے رکھے گا ہم رہنے کو تیار ہے۔ اور جس کو زیادہ جستجو ہوتی ہے نا تو پریشانی زندگی میں اسی کو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو قناعت کرتا ہے اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خود ہی انتظام فرماتا ہے۔ تو میں نے کیا بولا کہ چاہو تو کسی کی ذات کو چاہو،